بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس خالی کمرے میں پایا تھا۔ یہ ایک اجنبی کمرہ تھا۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ کون مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ میں نے اپنے ٹوٹتے جسم کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ابھی بھی میرے جسم پر وہی دلہن کا لباس تھا۔ لال رنگ کا لہنگا پہنے میں اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اٹھی۔ میری ساری جولری جو میں نے گلے میں اور ماتھے پر لگا رکھی تھی وہ سب ادھر ادھر گلے میں جھول رہی تھی اور دوپٹہ بھی نیچے زمین پر پڑا تھا۔ اس وقت میرا حشر برا تھا۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی۔ کسی نے باہر سے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ کون مجھے یہاں لے کر آیا ہے اور اب یہاں اس کمرے میں قید کر کے چلا گیا ہے؟ کہیں کسی نے مجھے اغوا تو نہیں کر لیا؟ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں پرانا سامان رکھا تھا، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور ایک پرانا صندوق، اور ساتھ ہی کمرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، جیسے صدیوں سے اس کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ کمرے میں کوئی الماری نہیں تھی، کوئی روشن دان نہیں تھا جس سے میں جھانک کر باہر کا منظر ہی دیکھ لیتی۔ تبھی بڑی مشکل سے بھوک پیاس سے بے حال میں دروازے تک آئی اور میں نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ دروازہ کھولو، کون مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ میں بلند آواز سے چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمزوری اور مایوسی کے باعث میرے حلق سے آواز تک برآمد نہ ہو رہی تھی۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ دروازے بجا بجا کر ہاتھ تھک گئے تو میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، بے بسی سے روتی ہوئی اپنے نصیب کی شکایت اپنے رب سے کرنے لگی۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا جو بدقسمتی سے اٹی ہوئی تھیں۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر میں نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا، لیکن اچانک ہی کمرے میں آہٹ سی ہوئی تو میں نے ایک دم سے منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن سامنے کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ میں نے دیکھا کمرے میں رکھی ہوئی وہ ٹوٹی کرسی خود بخود ہل رہی تھی، جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک بار پھر سے میں وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا نام ستارہ ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ میں اپنی تائی کے گھر میں رہتی تھی۔ مجبوریوں نے مجھے اس قدر تنگ کیا کہ زندگی مجھ پر حرام ہو گئی تھی۔ میرے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاں، میری ماں ضرور تھی جس کا ہاتھ میرے سر پر تھا، لیکن وہ اکثر بیمار رہتی۔ میں تایا سے ان کے اخراجات کا مطالبہ کرتی اور انہیں کہتی کہ اماں کو دوائیوں کی ضرورت ہے، انہیں مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے آپ مجھے خرچے کے لیے پیسے دیں۔ یہ بات سن کر تائی اماں ہم دونوں ماں بیٹی سے بہت جھگڑا کرتی اور کہتی کہ چلی کیوں نہیں جاتی یہ گھر چھوڑ کر، ہمارے سر پر سوار ہو، اب ہم تمہاری بیمار ماں کا علاج کروائیں۔ پتہ ہے علاج پر لاکھوں روپے خرچ آتا ہے، کہاں سے دیں گے تمہارے تایا پیسے جو روزانہ منہ اٹھا کر ان کے سامنے پیسے کا مطالبہ کرنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ یہ سب باتیں امی کے سامنے کرتی تھی، جبکہ میرا دل خون کے آنسو روتا۔ امی مجھے کہتی کیوں میری وجہ سے خود کو ذلیل کرواتی ہو، خبردار جو آئندہ اپنے تایا کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ لیکن مجھے بھی تائی کو جواب دینا اچھی طرح آتا تھا، اس لیے دوسرے دن محلے میں رہنے والی ایک لڑکی میرا کو میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ فیکٹری چلنا ہے، میں فیکٹری میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ میری اماں مجھے جبھی گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتی تھی، وہ مجھے زمانے کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اب میں نے بھی ضد کر لی تھی کہ میں اپنی ماں کا علاج خود کرواؤں گی، اس لیے میں فیکٹری میں کام کرنے کو تیار تھی۔ میرا مجھے لے کر گئی۔ وہاں کا انچارج بڑا ہی نظر باز قسم کا آدمی لگ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ میرا مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یہاں پر کسی سے فالتو بات نہیں کرنا ہے، جو آوارہ مزاج لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں، ان سے دوستی کرتی ہیں، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جاتی ہیں، اور یہ انچارج بھی ایسا ہی ہے، یہ خود جان بوجھ کر لڑکے لڑکیوں کی دوستی کرواتا ہے، تمہیں بھی یہ جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، لیکن تم زیادہ اسے فری مت کرنا۔ اس نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، اس لیے میں اس کی ساری بات سمجھ گئی تھی۔ جب میں نے فیکٹری جانا شروع کیا اور جب یہ بات تایا ابو کو پتہ چلی، انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھے ذلیل کر رہے تھے اپنے بچوں کے سامنے۔ ان کی دونوں بیٹیاں مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے تضحیک تھی۔ میں چپ چاپ تایا کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، بے بسی سے کہنے لگی،
تایا ابو، جب آپ ہمیں خرچ کے پیسے نہیں دیں گے، امی کا علاج نہیں کروائیں گے، تو پھر مجبوراً مجھے ہی اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں انہیں صاف جواب دے کر اپنے 1 گز کے کمرے میں چلی آئی جو انہوں نے احسان کے طور پر ہمیں دیا ہوا تھا۔ حالانکہ ہمارا اس گھر میں برابر کا حصہ تھا، لیکن چونکہ امی بیوہ اور میں یتیم تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں دبا کر رکھا ہوا تھا۔ پھر تائی اماں نے خوب واویلا مچایا اور کہنے لگی، ضرور یہ کوئی گل کھلا کر آئے گی، آج کل کی لڑکیاں فیکٹریوں میں دوستیاں یاریاں کرنے جاتی ہیں۔ لیکن میرا فیکٹری میں کام کرنا بے سود ہوا۔ جب ایک دن اچانک میں سو کر اٹھی تو میں نے اماں کو اٹھانا چاہا۔ میں انہیں کہہ رہی تھی کہ اٹھ کر ناشتہ کر لیں، لیکن ان کا وجود بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اماں کی میت پر سر رکھے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ سب لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اپنوں کے بھیس میں چھپے بھیڑیے ہیں جنہوں نے میری ماں کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ اب مجھے ہر ایک سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ تائی اماں تنگ آ کر کہنے لگیں، اپنی اس بھتیجی کی شادی کر کے جان چھڑاؤ، ہمیں گھر میں سے حصہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ تایا ابو کو یہ بات بہت ٹھیک لگی، اسی لیے انہوں نے ایک اجنبی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس کا خاندان کیسا تھا، انہوں نے کوئی تحقیقات نہ کروائیں اور مجھے 1 مہینے کے اندر اندر رخصت کروا دیا۔ 4 جوڑوں میں رخصت ہو کر میں اس نئے گھر میں آ گئی تھی جو میرے شوہر کا تھا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان قریب میں بھی اپنی ماں کے پاس جانے والی ہوں۔ پھر سہاگ رات میں اب اس کمرے میں بیٹھی تھی جو ذرا بھی نہیں سجایا گیا تھا، جیسے دلہن کا نہیں بلکہ کسی میت کا استقبال کیا گیا ہو۔ مجھے شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ جب بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تو میں خود ہی باہر نکلی پانی پینے کے لیے، لیکن مجھے برابر والے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک آدمی کی آواز جو کسی عورت سے کہہ رہا تھا، بالکل صاف ستھرا مال چاہیے اسے، تبھی وہ ہمیں پوری قیمت دے گا۔ اب اگر میں نے اس کے ساتھ سہاگ رات منائی تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، ارے صبح ہی اسے اس کے حوالے کر دینا، 2 راتوں کو اسے اپنے پاس رکھے گا، پھر ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ تبھی آدمی کہنے لگا، اس کے تایا اور تائی کو میں نے تگڑی رقم دی ہے، تبھی تو اس خوبصورت لڑکی کو انہوں نے میرے حوالے کیا ہے، نکاح کا جھوٹا ڈھونگ کر کے۔ اب ہم نے بھی اس سے خوب پیسے کمانے ہیں۔ میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں جو لال جوڑے میں رخصت ہو کر وہاں سے آئی تھی، میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ میری بولی لگا کر مجھے یہاں لائے ہیں۔ میرے تایا اور تائی اس قدر بے حس ہوں گے یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کس قدر لالچی تھے کہ انہوں نے اپنی سگی بھتیجی کو ایک اوباش آدمی کو بیچ دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کمرے میں بیٹھی ہوں، لیکن میں ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ سامنے ہی مرکزی دروازہ تھا۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ چپکے سے میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر پاگلوں کی طرح اس گلی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور میں بھاگے چلی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں میرا پیچھا کر رہے ہوں۔ انہیں یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ بھاگتے بھاگتے میں نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک بالکل اجنبی علاقہ تھا جو اس شہر سے بہت دور تھا جہاں پر میں رہتی تھی۔ میں اس جگہ کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ تبھی مجھے سڑک کے جانب 3-4 اوباش نوجوان کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ اگر ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ آج ہی مجھے برباد کر دیں گے۔ یہی سوچ کر میں اس درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی، لیکن تبھی ایک لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، ارے دیکھو وہاں پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اس کی آواز سننی تھی کہ میں نے وہاں سے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اتنی تیزی سے بھاگی جیسے مجھ میں بجلی بھر گئی ہو۔ ہر قیمت پر مجھے اپنی عزت بچانی تھی۔ میرے گرتے پڑتے پاؤں مجھے ایک جنگل میں لے گئے تھے جو بالکل خالی اور ویران پڑا تھا۔ میں ایک گھنے درخت کے نیچے چھپ گئی۔ آس پاس مجھے انہی لڑکوں کے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ یقیناً وہ مجھے ہی تلاش کر رہے تھے، لیکن میں ان سے بچ کر اسی درخت کے نیچے چھپی رہی۔ کافی دیر بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چلے گئے ہیں، تبھی میں یہاں سے نکلی تھی۔ میرے پاؤں میں ان گنت کانٹے چبھ گئے تھے جن کی تکلیف مجھے چلنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ کسی یتیم کے ساتھ ایسا نہ ہو،
مجھے خوب رونا آ رہا تھا، اتنی شدت سے کہ میں سامنے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہی اپنے نصیب پر رونے لگی، اور روتے روتے میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ تک میرے حلق میں نہیں گیا تھا۔ پھر جب ہوش آیا تو میں نے خود کو اس ویران کمرے میں پایا تھا، لیکن یہاں کی پراسراریت اور خوفناک چیزوں کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی جب میں نے سامنے رکھی کرسی کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں مسلسل روئے جا رہی تھی، بار بار دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتی، لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اچانک پھر سے اس کرسی کو میں نے ہلتے دیکھا۔ اب میں سمجھ گئی کہ کوئی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی غیر فطری مخلوق ہے جو مجھ پر حاوی ہے۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے مسلسل رو رہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تم نے ہی مجھے اس کمرے میں قید کیا ہے، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ مجھے جانے دو۔ میں تڑپ کر باہر نکلنے والی تھی کہ اچانک اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگا، دیکھو آدھی رات کا وقت ہے، تمہارا باہر جانا مناسب نہیں۔ اس جنگل میں جنگلی جانور اور اس سے بڑھ کر شیطان صفت انسان بھی گھومتے ہیں جو تمہاری عزت برباد کرنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، اس لیے میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کا لہجہ بڑا ہی نرم اور خوبصورت تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ قسمت مجھے کہاں کہاں گھسیٹ رہی تھی۔ مجھے روتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا، جبکہ میں صرف اس بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جس سے لذیذ خوشبو اٹھ رہی تھی، اور ساتھ میں ایک میٹھا شربت بھی تھا۔ پانی سے بھرا ہوا جگ دیکھ کر تو مجھے اپنی پیاس پر قابو نہ رہا۔ میں نے 3-4 گلاس اکٹھے پانی کے پی لیے اور پھر بے تابی سے کھانا کھانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دن سے بھوکی ہوں، جبکہ وہ سامنے بیٹھ کر مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس کا دیکھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کیا تم دلہن ہو؟ ایک دم سے اس نے مجھے پوچھا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ دلہن ہوں، لیکن جس نے مجھ سے شادی کی ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھ سے جھوٹا نکاح کیا۔ وہ مجھے بیچ کر مجھ سے پیسے کمانا چاہتا تھا۔ اس کی اصل شکل میرے سامنے آئی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیسے لے کر آئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہیں پر رہتا ہوں، یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، لیکن میں تمہاری عزت بچانے کے لیے ہی تمہیں اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا، کیونکہ میرے گھر والے کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر کھانا کھا کر پیٹ بھرا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی اپنی مشکلوں کا حل بھی مانگا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ابھی تم یہیں پر رکو کیونکہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور پھر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، تبھی میری آنکھیں بند ہونے لگیں، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے سامنے اس صندوق پر بیٹھے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ کونے میں سے کسی کی سفید آنکھیں مجھے جھانکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ بے اختیار میں دروازے کی طرف بھاگی تھی، جب سامنے پڑی کرسی پھر سے تیز تیز ہلنے لگی، جیسے کوئی غصے میں اسے ہلا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخیں نکلی تھیں، لیکن دروازہ بند کر کے وہ نوجوان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب میں بالکل بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ پوری رات میری ایسے ہی ڈرتے کانپتے گزری تھی۔ دوسرے دن میں دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ باہر سے مجھے جانوروں کی آوازیں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صبح ہو چکی ہے۔ نہ جانے کیا ٹائم ہو رہا تھا جب اچانک ہی دروازہ کھلا تھا۔ میں بے تابی سے اٹھی، لیکن آنے والا ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ کون ہو تم بیٹی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، وہ ایک نوجوان نے مجھے یہاں بند کر دیا تھا۔ اس نے مجھے کھانا بھی دیا، لیکن میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ لیکن تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ میں تو رات کو اپنی ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں، میں تو اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ کیا بات کر رہے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ پھر میں گھبرا کر کہنے لگی، آپ کون ہیں؟
تو وہ مجھے باہر آنے کا کہنے لگا۔ آج اتنی دیر بعد میں اس کمرے سے باہر آئی، لیکن سامنے کا خوفناک منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک پرانا قبرستان لگ رہا تھا، جہاں پر قبرستان میں جگہ جگہ قبروں کی تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں اس قبرستان کا گورکن ہوں، لیکن پچھلے ہفتے میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور یہ میرا ہی گھر ہے جس میں تم چھپ کر بیٹھی تھی، لیکن تمہیں یہاں لے کر کون آیا، جبکہ دروازے پر تو میں تالا لگا کر گیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، مجھے وہی نوجوان لے کر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، لیکن میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ سن کر گورکن حیران ہوا، کہنے لگا، لیکن یہاں تو دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ یہ دیکھو، یہ چولہا ہے، اسی پر میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس لیے میں یہاں گزارا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک بڑے آدمی نے یہاں نوکری دی ہے۔ وہ مجھے اچھی تنخواہ دیتا ہے، ورنہ اس خوفناک قبرستان میں کوئی بھی ڈیوٹی نہ دے۔ ویسے بھی اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ کئی مہینے پہلے یہاں پر شیطانی عامل آنے لگے تھے، وہ قبریں کھود کر مردوں کی بے حرمتی کر رہے تھے، اسی لیے یہاں پر میں ڈیوٹی دینے پر مجبور ہوں۔ لوگوں نے جب اپنے پیاروں کی قبروں کو کھلے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا، تبھی تو مجھے یہاں گورکن رکھا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، جب سے میں اپنی ڈیوٹی دینے لگا ہوں تب سے ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس گورکن کو دیکھ رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی میں کہاں جاؤں، میں اس شہر میں بالکل اکیلی ہوں، میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا ہے۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، تم واپس اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ جا کر اپنا حق وصول کرو، ان مکروہ اور برے لوگوں کی اصلیت سب کے سامنے لے کر آؤ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ پھر اس نے مجھے چند پیسے بھی دے دیے۔ میں انہیں شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے شرم بھی آ رہی تھی، کیونکہ میں نے اس وقت دلہن کا لباس پہن رکھا تھا۔ ایسے میں شہر جاتی تو سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھتے، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اس بوڑھے گورکن کے پاس بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب میں اسی حالت میں شہر جانے والی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی، سامنے کھڑی تائی اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن میں غصے سے کہنے لگی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ان کا غلیظ چہرہ اگر شادی کی پہلی رات میرے سامنے نہ آتا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتے، لیکن اب میں اپنا حق وصول کر کر رہوں گی، مجھے میرے باپ کا حصہ چاہیے۔ میں تایا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ میرے چیخنے چلانے پر محلے پڑوس کے سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اب مجھے ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے ان دونوں کی اصلیت سب کے سامنے بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کے ساتھ کیا کیا۔ سب لوگ انہیں حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، یہ تو آپ نے بہت غلط کیا، اس بچی نے 1 مہینہ پہلے ہی اپنی ماں کو کھویا ہے، اور باپ کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس پر ظلم کر کے آپ نے اپنی قبریں بھاری کر لی ہیں، اب اس کے ساتھ انصاف کریں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں کہنے لگی کہ مجھے اوپر والا پورشن چاہیے، کیونکہ اس گھر میں سے آدھا حصہ میرا ہے۔ یوں لوگوں نے مل کر فیصلہ کر لیا تھا اور اوپر والا پورشن تایا ابو نے مجھے دے دیا۔ میں اس پورشن میں اکیلی رہنے لگی، لیکن تایا ابو نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھ سے بدلہ لے کر رہیں گے، کیونکہ میں نے انہیں پورے زمانے کے سامنے بدنام کر دیا ہے۔ مجھے ان کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، بلکہ رات کو میں بستر پر لیٹی تو سوچنے لگی کہ میں دوبارہ فیکٹری میں کام کر کے اپنا گزارا کر لوں گی۔ میں اکیلی ہوں، اپنا گزارا تو اچھے سے کر ہی لوں گی۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی، لیکن نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کوئی چپکے سے آ کر میری چارپائی کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ پہلے تو یہ سب مجھے نیند میں محسوس ہوا، لیکن جب کسی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے تیز خوشبو اپنے کمرے میں محسوس کی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ تبھی میں نے چپکے سے دروازہ کھول کر صحن میں جھانکا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ یہی سوچ کر میری حالت بری تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہی، پھر صبح اپنی سہیلی میرا کے ساتھ ہی فیکٹری چلی گئی۔ اس نے مجھے دوبارہ کام پر رکھ لیا تھا۔ میں نے یوں اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ میرا کہنے لگی،
تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اس آدمی نے تمہیں طلاق دی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اس نے مجھ سے جھوٹا نکاح کیا تھا تو طلاق کیسی؟ میں اپنے تایا ابو اور تائی اماں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اللہ نے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے، تمہارا حصہ تمہیں دے دیا، یہی بہت ہے، اپنی زندگی اچھے سے گزارنا۔ میں اس کی باتوں پر سر ہلا رہی تھی۔ پھر میں گھر چلی آئی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنا راشن وغیرہ ڈلوا سکتی۔ میں اکیلی ہی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میں گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب مجھے مختلف گھروں سے کھانے کی خوشبوئیں آنے لگیں، اور یہ خوشبو مجھے بھوک کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا، صبح میں بھوکے پیٹ گھر سے نکلی تھی۔ دوپہر کے وقت سب لڑکیاں اپنا اپنا کھانا کھا رہی تھیں جو وہ اپنے گھروں سے لے کر آتی تھی، لیکن میں ان سے چھپ کر ایک جگہ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ایسے ہی بھوکے پیٹ نماز پڑھی اور اب رات ہو چلی تھی۔ بھوک کی شدت نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ میں یوں ہی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی کیونکہ بھوکی حالت میں نیند آنے سے قاصر تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب مجھے اپنے ہی گھر میں سے کھانے کی لذیذ خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو مجھے احساس دلا رہی تھی کہ یہ بالکل ویسی ہی خوشبو تھی جو میں نے اس ویران اور خوفناک گھر میں محسوس کی تھی جو وہ نوجوان میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ میں حیران پریشان سی باہر آئی، لیکن اچانک ہی میری نظر کچن میں پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر بھاپ اڑاتا ہوا کھانا دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جیسے کسی نے تازہ کھانا وہاں رکھا ہو۔ میں سوچنے لگی کہ شاید تایا ابو یا تائی امی میں سے کسی نے یہ کھانا بھجوایا ہو، شاید وہ چپکے سے یہاں کھانا رکھ کر چلے گئے ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ کھانا دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جو وہ نوجوان میرے لیے لے کر آیا تھا۔ میں کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور بے تابی سے سارا کھانا کھا کر خوب اپنا پیٹ بھرا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آج پھر مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ میں حیران بھی تھی کہ کون مہربان تھا جس نے کچن میں کھانا رکھ دیا، جسے میری بھوک کا احساس تھا۔ اس رات میں سو رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں چل رہا ہو۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میرے کمرے میں ایک کرسی رکھی تھی۔ ویسے تو میں نیچے ہی بستر کی چادر بچھا کر سو جاتی تھی، لیکن اماں کی ایک پرانی نشانی یہ کرسی جس پر اماں اکثر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتی تھی، یہ میں نے اپنے سامنے ہی رکھ لی تھی۔ لیکن اس رات یہ کرسی خود بخود ہلنے لگی تو ایک دم سے ہی میرے دل میں خوف کا احساس جاگا تھا۔ ضرور کوئی ہے جو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ جب سے میں اس جگہ سے ہو کر آئی تھی، میں اپنے ساتھ ہونے والی عجیب و غریب سی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس دن میں فیکٹری سے واپس آ رہی تھی۔ میرا کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ وہ بہت خوش نصیب لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ تھے، جبکہ میں بد نصیب تھی جس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جب سے میں نے اپنا حصہ الگ لیا تھا تب سے تایا ابو نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ نہ ان کے بچے مجھ سے بات کرتے تھے اور نہ ہی وہ۔ میں اس بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں بھی کیا کرتی؟ سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو چاہیے تھا۔ آج جیسے ہی فیکٹری سے چھٹی ہوئی تو مجھے احساس ہو گیا کہ اب مجھے اکیلے گھر جانا ہوگا، لیکن چپکے چپکے کوئی میرے پیچھے آنے لگا تو میں گھبرا گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ فیکٹری میں کام کرنے والا ایک نوجوان تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ پریشان مت ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ اکیلی گھر جا رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، میرا غلط مطلب نہ لیجیے گا۔ یہ سن کر میں نے سر جھکا لیا، لیکن میں نے اسے گلی آنے سے پہلے ہی جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے بری نظر سے دیکھیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، بد کردار ہے، اس لیے میں نے اس کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا۔ جلدی سے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ انچارج نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ مجھے چند ہزار روپے اس نے ایڈوانس کے طور پر دے دیے تھے، اس میں سے میں نے راشن کا بندوبست کر لیا تھا۔ لیکن اس رات بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو میں جلدی سے صحن میں آ گئی، جہاں پر چاند کی روشنی خوب جگمگا رہی تھی، لیکن پورا ہی علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے اور میں ٹھہری اکیلی لڑکی۔ مجھے اپنی عزت کا خوف تھا اور اس اندھیرے کا بھی۔
اس لیے میں نہ جانے کیوں اماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتی تو مجھے زمانے کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی جب ایسے لگا جیسے کوئی سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تھا لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اچانک ہی کمرے کے دروازے تیزی سے بند ہوئے تو میں خوف سے کانپنے لگی۔ ضرور کوئی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پوری رات اکیلی صحن میں بیٹھی رہی۔ دوسرے دن فیکٹری کی بھی چھٹی تھی۔ اپنے 2-3 جوڑے دھو کر سکھا دیے، اداس سی بیٹھی تھی کہ اچانک محلے میں رہنے والی ایک عورت چلی آئی۔ ستارہ بیٹی، کب تک اکیلی رہو گی؟ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، ایک بار میری شادی کی تھی، دھوکے کی شادی۔ اب میرا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے اس پوری دنیا سے۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اکیلے زندگی نہیں گزرے گی جبکہ تمہارے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں۔ میں یہ بات سن کر خاموش رہی اور اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے خالہ، جو آپ کو مناسب لگے۔ وہ خوش ہو کر چلی گئی تھی۔ نہ جانے میرے نصیب میں آگے کتنی ٹھوکریں تھیں۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتی۔ لیکن ایک دن محلے میں رہنے والی 2 عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ہم تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگیں، ہم تمہارے تایا کے گھر گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنی خود مختار ہو۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں ان سے کیا بات کروں، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں سوچ کر جواب دے دینا۔ اس رات میں اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ہی مجھے صحن میں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، کہیں کوئی چور تو نہیں۔ جیسے ہی میں صحن میں آئی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ پھر میں کمرے میں گئی لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے خود بخود بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ اچانک ہی کمرے سے ایک روشنی میں نہایا وجود میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے ہر جگہ پاؤ گی۔ اتنے دنوں سے میں تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا لیکن تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ دیکھو میں خود تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ میں تو ساری زندگی ایسے ہی تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن تم ہو کون اور اچانک اندر کیسے آ گئے؟ دیکھو میں بدنام ہو جاؤں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بدنامی کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیونکہ میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا سوائے تمہارے۔ میں حیرت سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک جنزاد ہوں، میں کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں تم پر عاشق ہو گیا تھا پہلی ہی نظر میں۔ جس دن میں نے تمہیں لال جوڑے میں ملبوس اس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ تم صرف میری دلہن ہو، تم کسی انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوگا جو مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ اب میں سہمی ہوئی دیوار سے چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں ساری زندگی اسی گھر میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم صرف میری ہو، اس لیے اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اگلا دن بڑا ہی عجیب تھا۔ میں فیکٹری بھی نہ جا سکی کیونکہ مجھے خوف کے مارے بخار ہو گیا تھا۔ لیکن پڑوس میں رہنے والی وہی خالہ کلثوم چلی آئی اور کہنے لگیں، وہ 2 عورتیں تمہارے پاس آئی تھی رشتے کے لیے، تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں کہنے لگی، خالہ مجھے شادی نہیں کرنی، شادی کر کے بھلا مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میری زندگی ایسے ہی برباد ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، یہ سب تمہاری سوچ ہے، تم رشتے کے لیے ہاں کر دو، میں تمہارا سادگی سے نکاح کروا دوں گی، اس طرح تمہیں کسی مرد کا سہارا مل جائے گا۔ اب میں خاموش تھی۔ اگر میں زیادہ انکار کرتی تو وہ یہی سمجھتی کہ ضرور یہ کسی وجہ سے انکار کر رہی ہے، وہ مجھے ہی غلط سمجھتی۔ اب میں مجبور ہو گئی تھی۔
لیکن دوسری طرف مجھے اس جنات کا خوف کھائے جا رہا تھا جو کل رات میرے سامنے آیا تھا۔ اب میں بے تحاشا روئے چلی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ دوسری طرف خالہ میرے منہ سے اقرار سن کر خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میں آج ہی ان لوگوں کو جواب دے دیتی ہوں، پھر وہ کچھ ہی دنوں بعد سادگی سے بارات لے کر آ جائیں گے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ تو چلی گئی، لیکن اس رات میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑا وہ وجود مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم شادی نہیں کرو گی، پھر تم نے اس عورت سے ہاں کیوں کی؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اپنی دنیا میں، تمہیں دلہن بنا کر۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، پہلے ہی میری زندگی بہت مشکل میں پھنسی ہے، اسے مزید مشکل نہ بناؤ۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، تمہاری مجھ سے شادی ہوگی تو تمہاری زندگی میں بہت خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس لیے تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں ہر وقت خوفزدہ سی رہنے لگی۔ ایک دن مجھے سامان لینا تھا، میں مارکیٹ چلی گئی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چپکے چپکے میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میرے چہرے پر بہت اداسی تھی، جبکہ اچانک ہی میرے کانوں میں آوازیں سنائی دی تھیں، بیٹی بات سنو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، لیکن یہ مجھے دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا یہ تو وہی گورکن تھا جو مجھے اس رات قبرستان میں ملا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے چہرے کی پیلی رنگت بتا رہی ہے کہ تم کسی شدید پریشانی کا شکار ہو۔ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں اسے کہنے لگی، بابا جی میں بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو گئی ہوں۔ اس رات جب میں قبرستان میں بھٹک رہی تھی، وہیں پر مجھ پر ایک جنات عاشق ہو گیا۔ جب سے اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ بار بار میرے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بابا جی حیران رہ گئے، کہنے لگے، اگر یہ بات ہے تو تمہیں ایک دن کے لیے وہیں آنا ہوگا، پھر میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگی، میں اکیلی وہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھو وہاں پر ایک درویش رہتا ہے، وہ ان جنات کو قابو کر کے رکھتا ہے، اور جنات بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اگر تم اس شریر جنات کی شکایت اس درویش سے کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ اب میں خاموش تھی۔ پھر میں نے اس بابا جی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں آنے کی کوشش کروں گی۔ پھر اگلی رات میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے کان میں بھیانک سرگوشی سنائی دی تھی، تم ہرگز وہاں نہیں جاؤ گی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ میں خوف کے مارے رونے لگی۔ میں اسے کہنے لگی، تم بہت برے ہو، تم نے پہلے میری مدد کی اور اب تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، تمہیں ساتھ لیے بغیر میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تمہیں ویسے ہی دلہن کی طرح تیار دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح اس رات کو مجھے نظر آئی تھی۔ اس کی بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر وہ پوری رات میرے سرہانے بیٹھا رہا اور خوف کے مارے میں سو بھی نہ سکی تھی۔ لیکن اگلی رات میں وہیں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں چپ چاپ گھر سے نکلی، جبکہ میں جانتی تھی کہ تائی اماں پورے محلے پڑوس میں یہ بات پھیلا رہی ہے کہ یہ بہت آوارہ ہو گئی ہے۔ ماں کیا مری، اس نے تو کچھ زیادہ ہی آزادی حاصل کر لی، اسی لیے تو یہ الگ گھر لینا چاہتی تھی۔ دیکھنا ایک دن محلے کا منہ کالا کر کے یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ ایسی ہی باتیں کر کے مجھے اداس کر دیتی تھی، لیکن میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ اس رات میں چپکے سے گھر سے نکلی اور وہیں پر پہنچ گئی جہاں پر وہ بوڑھا گورکن اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا، کہنے لگا، تم نے یہاں آ کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو میں اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں، یہاں قدم قدم پر جنات رہتے ہیں، لیکن ان کو روکنے والا وہ ایک بوڑھا درویش ہے۔ وہ انہیں انسانی دنیا میں جانے سے منع کرتا ہے۔ جب کوئی اس کی بات سے انکار کرتا ہے تو وہ اسے سزا کے طور پر ایک درخت کے اندر قید کر دیتا ہے۔ اب تمہیں بھی اسی جنات کے بارے میں اس درویش کو بتانا ہے۔ بابا جی نے مجھے سب سمجھا دیا تھا، لیکن میں جاتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں اکیلے ہی وہاں جانا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے اپنی ڈیوٹی دینی ہے پوری ایمانداری سے۔
اب میں ڈرتے ڈرتے اسی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک پہاڑی سی بنی ہوئی تھی جہاں پر بنی ایک سبز رنگ کی جھونپڑی دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ درویش رہتا ہے۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بول بیٹی، کیا لینے آئی ہے؟ انہوں نے بند آنکھوں سے سوال کیا تو میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے مجھے کیسے دیکھ لیا۔ پھر میں ان کے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، بابا جی، میں نے سنا ہے کہ جنات آپ کی بات مانتے ہیں، آپ میری مدد کریں۔ ایک جن ذات جو اسی جنگل میں رہتا ہے وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ وہ ایسی باتیں کر کے مجھے خوفزدہ کرتا ہے، اس لیے میں آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ تبھی بابا جی نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے بچی، کس نے اتنی جرت کی جو تجھ جیسی معصوم لڑکی کو پریشان کر سکے؟ مجھے تیری پریشانی بتا رہی ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اب تیری زندگی میں بہت ڈھیر ساری خوشیاں آنے والی ہیں۔ انہوں نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ میں ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی، بس آپ میری مدد کریں، کسی طرح اس جن ذات کو آپ میرے پاس آنے سے روک لیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی اسے تیرے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک دم سے ہی میرے قریب آ کر کوئی بیٹھا تھا تو میں خوف کے مارے اچھل پڑی۔ میں نے دیکھا یہ تو وہی جن ذات تھا جو ایک ہیولے کی شکل میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ پھر وہ درویش اس سے کہنے لگا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، یہ پہلے ہی زندگی سے تنگ ہے۔ تبھی اس کی خوفناک آواز سنائی دی اور وہ کہنے لگا، یہ دلہن کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی اور اسے دیکھتے ہی میں اس کا عاشق ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں مجبور ہوں، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ میری شادی اس سے کروا دیں۔ یہ سن کر وہ درویش کہنے لگا، یہ تیری بھول ہے کہ یہ تجھ سے شادی کرے گی، تیرے ساتھ اس کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو ایک جنات ہے اور یہ ایک آدم زادی۔ اس کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ مجھے اس کی روشن پیشانی بتا رہی ہے کہ اس کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ اس کی زندگی میں ایک انسان آئے گا جو اسے بہت خوش رکھے گا، اس لیے تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے ابھی اسی وقت اس برگد کے درخت میں قید کر دوں گا، جس طرح میں نے تجھ سے پہلے بھی کئی جنات کو قید کیا ہے۔ میں جو خوفزدہ سی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، اچانک ہی مجھے جنزاد کے رونے کی آواز سنائی دی تو میں ڈر گئی۔ وہ سسکیوں میں رو رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن آپ مجھے قید نہ کرنا، کیونکہ مجھے قید سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو وہ درویش کہنے لگا، پھر کیوں تو اس معصوم لڑکی کو ستا رہا ہے؟ اس شہنشاہ جنات نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ جو بھی انسانوں کو پریشان کرے گا اس کی سزا صرف قید ہے۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا، روتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار میں اسے دیکھنے، اس سے ملنے ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک دم سے ان کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ درویش کہنے لگا، اب تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ایسا عمل کیا ہے، جب بھی یہ تجھے تنگ کرنے آئے گا اس بات کا علم مجھے ہو جائے گا، اور پھر قید کے خوف سے یہ کبھی بھی تجھے پریشان نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اس درویش کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں اس گورکن کے سامنے آئی تو وہ کہنے لگا، بیٹی، لگتا ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، جبھی تو تیرے چہرے پر خوشی ہے۔ میں کہنے لگی، جی بابا جی، میں بہت خوش ہوں، ایسے لگتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ میں مسکرا کر جلدی جلدی گھر آ گئی، لیکن اسی رات تائی اماں نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا تھا۔ اس نے سارے محلے والوں کو جمع کیا اور کہنے لگی، یہ دیکھ لو اس لڑکی کے کرتوت، یہ آدھی آدھی رات کو گھر سے باہر رہتی ہے، اب تم اس کے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اچانک ہی ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہنے لگا، یہ لڑکی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، آج بھی یہ باہر گئی ہے تو اس کی مجبوری ہے، اور میں اس کی مجبوری کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تبھی تائی اماں غصے سے اسے کہنے لگی، اگر تم اسے اتنا ہی جانتے ہو تو اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر کیوں نہیں لے کر چلے جاتے؟ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم اس کے اتنے ہمدرد ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہو تو میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔
یہ وہی تھا جو میرے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس نے آج میرے حق میں گواہی دی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا، لیکن اسی وقت لڑکے کی ماں کہنے لگی، ہم تو پہلے ہی اس کا رشتہ لینا چاہتے تھے، اچھا ہوا جو آپ نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے تیمور بیٹا، تم ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ پھر دوسرے دن میرا نکاح تیمور سے ہو گیا تھا۔ وہ مجھے عزت سے رخصت کر کے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں اسی درویش کی آواز آ رہی تھی جس نے کہا تھا کہ ان قریب اس کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آنے والی ہیں۔ میں نے آج بھی لال جوڑا پہنا تھا۔ ایک بار مجھے دھوکہ مل گیا تھا۔ میں بار بار وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جو میرا شوہر ہے وہ میرا بہت خیال رکھے گا، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ پھر میں رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص میری زندگی کے لیے بہتر ہے، جو ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک دن تایا ابو آ کر کہنے لگے کہ جو تمہارا مکان میں سے حصہ ہے میں اس کی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے تم جو کہو گی میں وہ ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہ رقم لے لوں گی اور اس رقم سے میں اپنے شوہر کو کاروبار کروا کر دوں گی، یوں ہم دونوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے وہ رقم لے لی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کاروبار کروایا اور خدا نے اتنی ترقی دی کہ آج ہمارے 2 گھر تھے۔ اس گھر کے لیے جب میں دن رات ترستی تھی، میری ماں اسی انتظار میں مر گئی کہ کب ہمیں سکھ نصیب ہوگا، لیکن آج وہ اپنی قبر میں خوش ہوگی کہ اس کی بیٹی سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں رات کو سوتی تو مجھے اپنے ارد گرد عجیب سی آہٹ محسوس ہوتی، ایسا لگتا کہ سامنے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ یہ احساس بہت ہی عجیب ہوتا تھا۔ کئی بار میرا شوہر مجھے کہتا کہ تم رات کو ڈرتی کیوں ہو؟ اکثر میں نے تمہیں ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والا وہ واقعہ نہیں بتایا تھا کہ کس طرح میں ایک دلہن بن کر جنگلوں میں بھٹک رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے بہت اذیت بھری اور خوفناک تھی، لیکن کسی نے میری مدد کی تھی اور اسی کی مدد سے میں اس قابل ہوئی تھی کہ اپنے لیے لڑ سکوں۔ جو بھی تھا، میں دل ہی دل میں شکر گزار تھی، کیونکہ اس رات اس نے میری مدد کر کے مجھ پر احسان کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔